السلام علیکم، ویلکم ٹو سوچ نگر۔ کیا آپ کھلی آنکھوں سے دیکھنے والی دنیا پہ یقین رکھتے ہیں یا بند آنکھوں سے دیکھنے والی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، آپ اپنے آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں پائیں گے۔ یہ دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھی جانے والی دنیا سے زیادہ سچی، زیادہ ریلائبل ہے۔ وہ الفاظ جو آپ سنتے ہیں وہ اتنے ریلائبل نہیں ہیں، وہ آواز جو آپ کے اندر سے گونجتی ہے اس میں زیادہ سچائی ہے۔ کبھی آپ نے خود کو پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی اندر سے ابھرنے والی آواز کو سننے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی آپ نے بند آنکھوں سے اس دنیا کو جانچنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو کر کے دیکھیے گا۔ یقین کریں، آپ کو اپنے اندر کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور اس دنیا کے، اس کائنات کی سچائی اور وہ تمام سچائیاں جو آپ سے چھپی ہوئی ہیں، وہ تمام بھید دھیرے دھیرے آپ کے سامنے کھلنے لگیں گے، جن کی جستجو میں شاید آپ عرصہ دراز سے تھے۔ جو دکھتا ہے وہ اکثر نہیں ہوتا اور جو نہیں دکھتا وہ اکثر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ بہت ساری باتیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں ان میں سچائی نہیں ہوتی، اور وہ باتیں جو ہمارے اندر الفاظوں کی صورت میں، خیالوں کی صورت میں، لہروں کی صورت میں گونجتی ہیں، ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہیں، جنہیں ہم ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں، ان میں سچائی ہوتی ہے۔ دراصل یہ ہمارا ایک سکس سینس ہے، اللہ میاں کی طرف سے دی گئی ہوئی ایک طاقت ہے۔ اللہ میاں ہمیں ہمیشہ گائیڈ لائن دیتا رہتا ہے، وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ یہ تو ہماری اپنی بے عقلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے دیے گئے اشاروں کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی گائیڈ لائن کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم صرف دنیاوی اور ظاہری باہری چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، اندر کی آواز نہیں سنتے۔ یہ جو ہمارے اندر آواز ابھرتی ہے، یہ دراصل اللہ میاں ہمارے دماغ میں ایک آئیڈیا دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے جس پہ چل کر ہم آگے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بھید، وہ چیزیں جو ہمیں پریشان کیے رکھتی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، زندگی کے بے شمار معاملات کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، ویسے کیوں ہو رہا ہے، کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ کھلی آنکھوں سے جو دوست دکھتے ہیں وہ دوست ہوتے نہیں۔ کبھی آنکھیں بند کر کے سوچ کے دیکھیے گا، آپ کو دکھے گا، نظر آئے گا کہ کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کا دشمن ہے۔ شاید اسی کو اگر عام الفاظ میں دیکھیں تو میڈیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ اکثر سوتے میں دیکھے ہوئے خواب، جن کا ہمیں ظاہری طور پر کوئی لنک نظر نہیں آتا اپنی زندگی کے ساتھ، کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس میں دیے گئے اشارے ہمیں سمجھ میں آنے لگتے ہیں اور اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آتی ہے، اور تعبیر بن کے ہمارے سامنے جب وہ چیز آتی ہے تو ہم خود حیران رہ جاتے ہیں۔ زندگی پراسرار رازوں سے بھری پڑی ہے، ان رازوں کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے جو زندگی کے ان بھیدوں کو، ان رازوں کو کھولنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ سوچ نگر کے پلیٹ فارم پہ آج سوچ سے ہی متعلق بات ہو رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بے شمار بار میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو اپیرنٹلی میری لائف میں دکھتا تھا اور جو سب کہتے تھے کہ نہیں ایسے ہے، اب میرا اندر نہیں مانتا تھا، اس چیز پہ ایگری نہیں کرتا تھا، اور جب بھی میں آنکھیں بند کرتی تھی اور ریلیکس ہو کے سوچتی تھی، اپنے اندر کی آواز کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، تو مجھے جو بتایا جاتا تھا، مطلب میرا انر زن جو مجھے بتاتا تھا، وہ بالکل مختلف تھا جو اپیرنٹ ریئلٹی تھی اس سے۔ بہت سمجھدار لوگ بھی جو مجھ سے بات کرتے تھے، جو مجھے بتاتے تھے، اس میں اور جو میرے اندر کی آواز تھی اس میں بہت فرق تھا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، سچ وہ نکلا جو میرے اندر کی آواز تھی، سچائی وہ نکلی جو میں نے بند آنکھوں سے دیکھی، جھوٹ وہ نکلا جو کھلی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی۔ تو مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہوئی ہے ہمیشہ کہ اللہ نے ہمیں ایک طاقت سے نوازا ہے جسے اگر ہم سمجھ سکیں
اور اس کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں تو ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ میں اس کو بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتی ہوں کہ آپ کو جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے، جو سب لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے، یہ شخص ایسا ہے، یہ بات ایسی ہے، لیکن آپ کا اندر جو آپ کو کہہ رہا ہے، وہ جو کانفلکٹ ہے، اس میں آپ کے اندر کی آواز، آپ کی سوچ جو ہے وہ جیتے۔ تو میرے لیے یہ چیز میٹر کرتی تھی کہ ہاں، میرے دل کی بات، میرے دل کی آواز، میری بند آنکھوں سے دیکھے ہوئے جو ویژنز تھے وہ سچ ہوئے۔ مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے۔ اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ مجھے کچھ ان لوگوں سے تکلیف پہنچی جو اپیرنٹلی بڑے ڈیئر اینڈ نیئر لوگ تھے۔ مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہوئی کہ میرے اندر کی آواز سچ تھی، جو مجھے بند آنکھوں سے دکھتا تھا وہ سچ تھا۔ یعنی اللہ میاں نے ہمیشہ مجھے گائیڈ لائن دی ہے، ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کیا ہے۔ میں اپیرنٹلی ماڈرن ہوں، زیادہ شاید مذہبی نہ دکھتی ہوں، لیکن میرا اللہ میاں کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ شاید میرا بچپن بہت اکیلا گزرا ہے، تو میں زیادہ تر باتیں اپنی ڈائری سے اور اللہ میاں سے کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرا یہ ماننا ہے اٹس بیٹر ٹو بی alone. I'm saying alone, not forlorn. Solitude is a blessing. In fact, آپ جب solitude کو اور لونلینے الگ ہوتی ہے اور alone ہونے کو ہم ایک ہی سینس میں لینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، اکیلا ہونا اچھا ہوتا ہے، آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہوتی ہے کچھ تنہائی کے لمحات، کچھ ٹائم جس میں اکیلی رہ سکوں، اپنی کتابوں کے ساتھ، اپنی ڈائری کے ساتھ کچھ لکھ سکوں، کچھ سوچ سکوں۔ آپ جب تھوڑے اکیلے ہوتے ہیں آپ کی کریٹیوٹی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اکیلے رہنا اچھی بات ہوتی ہے۔ تنہائی کے فرصت کے لمحات بہت خوش قسمتی سے ملتے ہیں اور ان کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ جب تک آپ تھوڑا اکیلا ٹائم نہیں نکالیں گے اپنے لیے، تنہائی میں نہیں بیٹھیں گے، آپ اپنے اندر کی آواز کو نہیں سن پائیں گے، آپ باہر کی جو شور غل غپاڑا ہے اسی میں بھٹکتے رہیں گے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھیں گے، اکیلے پن کو انجوائے کریں گے، سولیٹیوڈ کے تنہائی کے ساتھ ایک کنیکشن بنائیں گے، اسی وقت آپ اپنے اندر کی آواز کو سن سکیں گے، بند آنکھوں سے دیکھنے کی ایبلٹی آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ میں آج کا ہی آپ کو اپنا واقعہ بتاتی ہوں۔ آج کا نہیں، کل کا واقعہ ہے۔ کل میں کوئی صبح جلدی اٹھ گئی، اس کے بعد میں دوبارہ سو گئی کوئی 10 بجے کے قریب، اور پھر میں اٹھی ہوں تقریباً کوئی 11 ساڑھے 11 بجے۔ تو میں زندگی میں پہلی بار اتنی گہری نیند سوئی۔ میری نیند بہت زیادہ لائٹ ہے، میں بہت گہری نیند سوئی، اور اس نیند میں نے جو خواب دیکھا وہ اسی وقت جوں کا توں، میں جیسے ہی اٹھی تو وہ اسی طرح سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ آپ اس کو ڈیجیوو کہیں، جو بھی کہیں، لیکن مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تنہائی میں تھوڑا سوچتے ہیں، تھوڑا وقت گزارتے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر کی جو طاقتیں ہیں، ہر انسان کو اللہ میاں نے اس قسم کی قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے جن کا ہمیں خود ہی ادراک نہیں ہوتا۔ تو ان قوتوں کو پھر انہینس کرنے میں ہمارا جو سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے وہ تنہائی کے لمحات کرتے ہیں۔ آپ جب تنہائی میں تھوڑا ٹائم گزارتے ہیں، اب کیونکہ میں نے صبح جلدی اٹھ گئی تھی، کچھ ٹائم میں اکیلی بیٹھی، میں نے ڈائری لکھی، کچھ بند آنکھوں سے ویژن کرتے کرتے سو گئی۔ تو اسی وقت میں جب مجھے نیند آئی، جھپکی لگی اور میں گہری نیند میں چلی گئی، تو جو میں نے خواب دیکھا وہ بالکل ایگزیکٹلی سچ تھا۔ حالانکہ اگر میں ویسے دیکھتی تو ان چیزوں کا کنیکشن ریئل لائف میں اگر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تو مجھے کبھی بھی نہ ملتا۔ مجھے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس میں میں کبھی الجھی ہوئی ہوں کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے، تو میں کچھ دیر تنہائی میں بیٹھتی ہوں، آنکھیں بند کر کے میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا غلط ہے، کیا درست ہے۔ تو پھر مجھے ایسے جیسے کوئی فلم چل رہی ہے اس طرح سے دکھائی دیتا ہے، جو مجھے دکھائی دیتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ اور اکثر میں جیسے کہ دیکھتے ہیں ایسے ہی ہم سنتے بھی ہیں آنکھیں بند کر کے، تو سکون سے ریئلٹی
سے پرے ہو کے اور دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے آپ یکسوئی کے ساتھ جب سننے کی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سچ ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے، ایگزیکٹلی ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، اس وقت آپ کو کبھی کبھی صرف یہی نہیں کہ دکھتا ہے، سنتا بھی ہے، آپ کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ سنائی دیتے ہیں جن کی آپ کو کبھی سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی کچھ الفاظ ان میں سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو پھر جب آپ ملاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا درست ہے کیا غلط ہے، تو اس طرح سے آپ کو اللہ میاں مدد دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ کیا آپ کا کبھی کوئی وین درست ثابت ہوا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی اپنے اندر کی اس طرح کی قوتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے دی ہوئی گائیڈ لائن کو کبھی کھوجنے کی کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں آپ کے سارے ای میلز پڑھتی ہوں، آنسر کروں نہ کروں، یہ میری ایک چھوٹی سی کمزوری ہے کہ میں زیادہ آنسر نہیں کرتی، لیکن میں آپ کے تمام ای میلز پڑھتی ہوں، اور اگر مجھے کہیں محسوس ہو کہ آپ کا ای میل مجھے سنانا ہے اور سنانا چاہیے تو میں اپنے پلیٹ فارم پہ سناتی بھی ہوں۔ تو آپ مجھے ای میل کرتے رہا کریں، میسیج کرتے رہا کریں اور کمنٹ بھی کرتے رہا کریں۔ آپ کو جو ٹاپک پسند ہے، جس پہ آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات دل کی بتانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی مجھے ضرور بتایا کریں۔ تو آج بہت سے جگہوں پہ عید ہے، ان سب لوگوں کو ہیپی عید، اور ہمارے ہاں عید کل ہے، تو جہاں پہ کل عید ہے ان سب کو بھی ہیپی عید۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے تھے میں چوڑیوں مہندی کی بات کروں گی تو یو آر رانگ۔ اب پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔